نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا احسن خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، جب بھی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے، دل میں خوشیوں کا ایک جھرمٹ، زبان پر صلی اللہ کے ترانے، گھروں کو سجایا جا رہا ہوتا ہے، مکانوں کو سجایا جا رہا ہوتا ہے، دکانوں کو سجایا جا رہا ہوتا ہے۔ کوئی آ کر پوچھے آپ یہ دکانیں کیوں سجا رہے ہیں، گھروں کو کیوں سجایا جا رہا ہے، تو مومن کہتا ہے ہم تو اپنا دل بھی سجائے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے تو وہ بتاتے ہیں، یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جس دن سرور کائنات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اب یہاں پر غیر مسلم سوال کر نہیں سکتا کہ آپ نبی آئے تو آپ جھنڈیاں کیوں لگا رہے ہیں، نبی آئے تو آپ میلاد کیوں منا رہے ہیں۔ غیر مسلم یہاں پر اعتراض نہیں کرتا، یہاں پر اگر اعتراض ہوگا تو ان کو ہوگا جو اپنے ہیں اور وہ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے۔ ان سے فقط عاجزانہ سوال یہ ہوگا کہ اگر بالفرض اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو سوال یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے کہ میں جس دن پیدا ہوا اس دن میری آمد کا جشن مناؤ۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ کسی شاگرد سے کہا جائے اپنے استاد کا احترام کرو، اور شاگرد کہے کہ میں اپنے استاد کا احترام تو کرتا لیکن میرے استاد نے مجھے کبھی کہا نہیں کہ میرا احترام کرو، تو اس کو جواب میں کہا جائے گا ارے ظالم، استاد تجھے کہتا پھرے کہ میرا احترام کر۔ بس یہی ہے کہ نبی کہتے پھریں کہ میرے میلاد پر خوشی مناؤ، نہیں ہمیں مجھ کو تھی کیا خبر کہ خدا ہے کہ یا نہیں، مجھ کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر۔ جس ہستی نے ہمیں بتایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے، تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا خدا ہے کہ یا نہیں، ہمیں بتانے والے محمد مصطفیٰ ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ ہیں تو سب کچھ ہے، وہ ہیں تو ہمیں خدا کی پہچان ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب التجا کی اور دعا کر رہے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 114 ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے رب، آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتار تاکہ ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے عید ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے
کھانا اترے تو عید، اور جب کھانے عنایت کرنے والی ذات محمد عربی کی آ جائے، قاسم رزق تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ وہ موتی ہے، میں قاسم ہوں، وہ عطا کرتا ہے، میں جب رزق بانٹنے والے آ جائیں تو پھر عید کیوں نہ بنے۔ پھر سوال ہے، چلو میلاد ہو گیا، یہ کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کے پیاروں کے یوم ولادت معمولی دن نہیں ہوتے۔ رب کریم حضرت یحییٰ کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ مریم آیت نمبر 15 میں، سلام علیہ یوم ولدا، اس دن پر سلامتی جس دن وہ پیدا ہوا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں اپنا میلاد پڑھتے ہوئے پڑھ رہے تھے سورۃ مریم آیت نمبر 33، وَسَلَامٌ عَلَيَّ یوم وُلِدتُّ، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ تو اگر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر پیدائش والے دن ان پر سلام پڑھا جا سکتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیوں نہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ نے روزہ رکھ کر واضح کر دیا کہ یہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ اب ہر کسی کی خوشی کا طریقہ اپنا ہے، میرے نبی نے اپنا طریقہ اپنایا ہے اور صحابہ نے اپنے طریقے سے۔ یہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ یہ تہوار بدلتا چلا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب اللہ کی نعمت آ جائے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ اور یہ سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 11 میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ بھی قرآن کہتا ہے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 164 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنین پر اللہ نے احسان کیا، ان میں رسول بھیجا۔ تو سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت میرے محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ جب اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوشی بناؤ۔ اب کسی سے بھی پوچھا جائے اللہ کا سب سے بڑا فضل میرے عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ یہاں پر فضلا کبیرا نبی کی ذات کو بتایا گیا۔ تو پھر فضل سب سے بڑا اللہ نے بنایا تو محمد عربی کو، فبرحمتہ، اور سب سے بڑی رحمت قرآن کی معروف زمانہ آیت ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے اس کو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے سب کو سب سے بڑی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو سب سے بڑا فضل بھی نبی کی ذات، سب سے بڑی رحمت بھی نبی کی ذات، جب یہ آ جائیں تو کیا ہے فبذالک فلیفرحوا، تو اس دن آپ خوشی کریں۔ تو یہ اب محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک حقیر سے آدمی کی حیثیت سے محافل کی نقابت کے دوران میں نے گیس کیا کہ ہماری محافل میں اور مد مقابل کی محافل میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہاں بھی تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، وہاں بھی نعت خوانی ہوتی ہے، وہاں بھی نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا میلاد ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے، یہاں پر محفل میلاد النبی لکھا جاتا ہے اور وہاں پر سیرت النبی لکھا جاتا ہے، باقی محفل میں ہر چیز سیم ہے، ایک جیسی ہے۔ اب محفل میلاد النبی میں ایک حقیر سے آدمی کی حیثیت سے جب جاتے ہیں
تو لبوں پر یہی بات ہوتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، نبی کی ذات پر درود پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، تلاوت سنتے رہتے ہیں، نعتیں سنتے رہتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی گناہ کہتا ہے تو یہ گناہ ہونے دیجیے۔ نبی کی ذات پر درود پڑھنا اگر گناہ ہے تو ہونے دیجیے، نبی کا تذکرہ سن کر سبحان اللہ اگر گناہ ہے تو گناہ ہونے دیجیے، نبی کا ذکر علماء سے سننا، علماء سے واعظ و نصیحت سننا